پھر برطانیہ نے وہاں پر ان کی حکومت قائم کر لی اور اس طرح فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ تو 100% میں سے 44% ان کو دیا گیا، پہلے جیسے میں بتا چکا ہوں نا، اسرائیل کو، اور اس طرح 48% کن کو دیا گیا، فلسطینیوں کو، اور اس طرح باقی 6 یا 8% کا جو علاقہ تھا نا، ان کو انہوں نے آزاد اس طرح چھوڑ دیا، جس میں بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی جس کو یہ کہتے ہیں وہ جگہ، تاکہ یہ چونکہ عیسائیوں کے نزدیک اور مسلمانوں کی عیسائیوں اور اسرائیلیوں کی نزدیک چونکہ مقدس جگہ تھی، اس لیے انہوں نے کو ایسا ہی چھوڑ دیا کہ یہاں سارے لوگ جو ہے نا وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں گے، سارے لوگ اس کی زیارت کریں گے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اسرائیلیوں نے قبضہ کر کے ان کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اب 48% فلسطین میں صرف 12% فلسطین جو ہے نا وہ اب فلسطینیوں کے ساتھ رہ چکا، باقی تمام پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ اسرائیلی کا ناروا بھی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں اتنی تفصیل تو نہیں، بس تقریباً یہاں جو میں نے آپ کو پڑھا دیا نا، یہ آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی آمد، یہ پڑھیں گے ابھی۔ اسرائیلی حکومت کا تاریخی پس منظر ملاحظہ فرمانے کے بعد آئیے ہم وہیں لوٹ چلے جہاں سے ہم نے رخت سفر باندھا تھا۔ آمد و بعثت موسوی سے پہلے کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں، جس طرح ہم نے پڑھ لیا تھا نا، پہلے کل میں پڑھا چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے نا، پہلے تو صحیح تھے لیکن بعد میں بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور مثال کے طور پر وہ حجر پرستی میں مبتلا ہو گئے، پتھروں کی بات کرتے تھے، اور اس طرح قومی دیوتا ان کی بھی بات کرتے تھے، اور اس طرح اپنے آبا و اجداد وغیرہ کی ان کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن، جوانی اور پیغمبری کے حالات بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کی گئی، یا اختصار کے ساتھ اسی بیان کیا جاتا ہے جس کا تسلسل وہ تاکہ تسلسل قائم رہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوکابد تھا، اس کو انڈر لائن آپ کر دو، یوکابد اس کے والد کا نام تھا، اور آپ کی پیدائش سے قبل جو ہے نا، سوری والد نہیں ہے، یہ والدہ ہے، انہوں نے غلط لکھا ہے، والدہ کا نام یوکابد تھا اور آپ کے والد کا نام عمران تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کی پیدائش سے قبل فرعون جس کا نام رامیس تھا، رامیس، یہ وہ فرعون رامیس دو تھے نا، وہ جو آپ علیہ السلام کا جن کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا نا، وہ منفتاح تھا، جس پر آپ علیہ السلام جس پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا تھا اور بعد میں اس کو غرق بھی ہوا تھا، وہ منفتاح، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس کا پھر آپ کی پیدائش سے قبل جو فرعون تھا نا، اس کا نام کیا تھا، وہ رامیس تھا، ٹھیک ہے۔ تو کا خواب دیکھنا، پھر بچوں کے قتل کا حکم دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی طور پر بچ جانا، اور فرعون ہی کے شاہی محل میں حضرت آسیہ کی زیر سایہ پرورش پانا، جو ان جوان ہو گئے قبطی کی قتل کا واقعہ پیش آنا جو بعد میں ہوا تھا، اور مصر سے ترک وطن کر کے سوئے مدین روانہ ہونا، وہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہونا، اور 10 سال تک ان کی خدمت کرنا، اور ان کی بیٹی سے نکاح کرنا، اس کی بیٹی کا نام صفورہ تھا، ٹھیک ہے، صفورہ، اور راستہ میں نبوت ملنا، ان کوئی طور پر جب نبوت ملی تھی، اور اس طرح معجزات عطا ہونا، یعنی جس طرح وہ عصا تھا اور بغل میں ہاتھ رکھا کہ اس کا سفید ہونا، فرعون کے دربار میں نعرہ توحید بلند کرنا، فرعون کا مقابلہ بازی پر اتر آنا، اور جادوگروں کا ایمان قبول کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہونا، فرعون کا تعاقب کرنا اور لشکر سمیت دریا میں غرق ہونا، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وادی سینا میں جانا، گرمی کی شدت سے استسقاء رحمت کرنا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہونا، بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوا کا نازل ہونا، بنی اسرائیل کا سبزیوں کا مطالبہ کرنا، بچھلے کی پھر پوجا کرنا وغیرہ ذالک موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی وہ تفصیلی واقعات تھیں جو اتنی صحت اور اسناد کے ساتھ شاید تورات میں بھی پیش کرنے سے وہ عاجز ہو۔ یہ سارے کے سارے وہ واقعے وہ بیان وہ ہوئی حدیث میں بھی ہے، اور کچھ کو قرآن میں بھی اشارہ وہ ہے۔ اب ہم اس کو تفصیل تو ذکر نہیں کر سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک پورا کا پورا یہی قصہ جو تھا نا، آپ اس کو سرسری اس پر وہ نظر ڈالیں، یہ سارا کچھ وہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہودیوں کی مقدس کتب، یہودی کی مقدس کتب کون سے؟ ایک کتب جو ہے نا اس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں، مثال کے طور پر کتب خمسہ یا کتب موسوی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جو ہے نا وہ تالمود ہے، پھر کتب خمسہ کے اندر 5 کتابیں ہیں، اور تالمود جو ہے نا یہ ایک الگ کتاب ہے۔ تالمود کے 2 قسمیں ہیں، اس کے اندر ایک ہے جمرہ اور ایک ہے جو ہے نا مشنا، یہ 2 کتابیں ہیں اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتب، تاریخ واقعات سے کچھ واقعیت حاصل کرنے کے بعد کتب مقدسہ کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اس میں تحریف اور تبدیلی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ چنانچہ دور حاضر میں یہودیوں کی سب سے زیادہ مقدس کتاب وہ جو ہے نا
अहदनामा अतीक ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इस पर नक्शे डाल दूँ कि जो ये है ना अनाजील, ये दो किस्म के वो कहा जाता है। एक तो बाइबल होता है, बाइबल देखो ज़बूर, तौरात, इंजील, इनका मजमूआ इसको बाइबल कहा जाता है, ये बात जहन में रख लो। और एक होता है अहदनामा कदीम और एक होता है अहदनामा जदीद। अहदनामा कदीम को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं और अहदनामा जदीद को न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं। अहदनामा कदीम या ओल्ड टेस्टामेंट से मुराद वो है जो तौरात और ज़बूर इस पर मुश्तमिल है, और अहदनामा जदीद जिसको न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं ये सिर्फ अनाजील पर और इस तरह जो पौलुस की खतूत वगैरह है इन पर मुश्तमिल है, उसको न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब बनी इसराइल एक तारीख़ी किताब कैसे दी जाती है, ये किताब 39 हिस्सों पर मुश्तमिल है। समझ आ रही है ना, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 39। कौन सी? अहदनामा अतीक, या इसको तौरात को अहदनामा अतीक भी कहा जाता है, अहदनामा कदीम भी कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट, ये 39 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आसानी की आदत से इन हिस्सों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह 3 हिस्सों में, इन 39 को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 तरह की पहला सिलसिला तौरात है, इसमें 5 किताब। तौरात के अंदर 5 किताबें हैं। कितनी किताबें? 5 किताबें, जिसके कुतुब खमसा और इस तरह खमसा मूसवी वो भी कहा जाता है। नंबर 1 किताब पैदाइश है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब खमसा या तौरात की जो 5 किताब, उसमें पहला किताब कौन सा है, तो वो पैदाइश है। आखिरी किताब जो है ना वो किताब इस्तिस्ना है। ठीक है, फिर इसको भी आपने जहन में रख लेना कि जो 5 किताबें हैं, किताब पैदाइश है, किताब खुरूज है, किताब अखबार है, किताब आदाद है, किताब इस्तिस्ना है, इनकी अलग अलग तारीफ़ात भी आप लोगों ने याद करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या क्या फ़रामीन है, क्या क्या इसमें मौज़ूआत है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है।